بالله كفى والسلام على عباد المسلمين. غیر ایمان والوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اور بعض ضروری مسائل. غیر ایمان والوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اور بعض ضروری مسائل. یہ سیمینار ہوا تھا کیرلا کے اندر. اس میں علماء کرام نے کچھ تجاویز بیان کی ہیں کہ ان کے ساتھ ان کو کس طرح سے رویہ رکھنا ہے اور کس طرح سے رہنا ہے غیر ایمان والوں کے ساتھ. پہلی تجویز میں ہے کہ برادران وطن کی طرف سے عام دنوں میں دی جانے والی مٹھائیوں کے لینے کھانے اور دوسروں کو دینے میں حرج نہیں. البتہ اگر یقین ہو کہ وہ چڑھاوے کی ہے یا اس میں حرام اشیاء کی آمیزش ہے تو لینا کھانا اور دوسروں کو دینا جائز نہیں ہے. غیر ایمان والے مٹھائیاں دیتے رہتے ہیں, کچھ نہ کچھ کھانے کی چیزیں ہم کو دیتے رہتے ہیں, تو سال بھر اگر دے کبھی بھی دے تو وہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن خاص ان کے جو تہوار رہتے ہیں, خاص جو تہوار رہتے ہیں, جیسے ابھی دیوالی کا تہوار آنے والا ہے تو خاص اس موقع پر وہ کہہ دیں گے مٹھائیاں دیں گے. اسی طرح کبھی وہ کیا کرتے ہیں مٹھائیاں چڑھاوے کی دیتے ہیں, بدھ کے سامنے مٹھائیوں کو پہلے پیش کرتے ہیں اور پھر ہم کو دیتے ہیں. جو اس میں حرام اشیاء ملاتے ہیں وہ پیشاب کا تبورو ڈالتے ہیں, اس میں پیشاب میں چھڑکتے ہیں. تو اس طرح کی کوئی چیزیں اگر ہے تو ایسی صورت میں اس کو نہ لیا جائے گا, نہ کھایا جائے گا اور نہ دوسروں کو دیا جائے گا. دوسری تجویز ہے کہ تہوار کے دنوں کی مٹھائیاں اگر چڑھاوا کی نہ ہو تو بھی نہ دینا اخوت ہے. تہوار کے دنوں کی مٹھائیاں, خاص تہوار میں دیوالی وغیرہ کے جو تہوار ہے اس میں جو مٹھائیاں ہیں تو چڑھاوے کی نہیں ہے تب بھی نہ لینا. یہ کیا ہے, اس میں احتیاط ہے. تاہم اگر مصلحت کا تقاضا ہو یا فتنہ و فساد کا اندیشہ ہو تو پھر لینے کی گنجائش تو ہے, لیکن خود اسے استعمال نہ کرے. تہوار کے موقع پر جو مٹھائیاں ملتی ہیں تو بہتر ہے کہ اس کو بھی نہ لیں, لیکن نہ لینے کے اندر فتنہ ہے, نہ لینے کے اندر کسی قسم کی سمجھ لیجیے کہ جھگڑے کا یا کسی بھی چیز کا مصلحت ہے, تعلقات کے خراب ہونے کا مسئلہ ہے, تو ایسی صورت میں بدرجہ مجبوری لے سکتے ہیں ان کی مٹھائی اور لے کے کسی غریب کو دے دیں, لے کے خود نہ استعمال کریں بلکہ کسی غریب کو دے دیں. نمبر 3 ہے تہوار کے موقع پر کسی برادران وطن کو مبارکباد دینا. غیر ایمان والوں کو تہوار کے موقع پر مبارکباد دینا درست نہیں. اور اگر مصلحت و مجبوری کا تقاضا ہو تو کچھ مجمل جملے جیسے تم خوش رہو, تمہارے بال بچے خوش رہے وغیرہ جیسے الفاظ استعمال کرے. تاہم شادی بیاہ وغیرہ کے تقریبات میں مبارکباد دینے میں گنجائش ہے, اس میں حرج نہیں. ابھی ہیپی جو رہتا ہے ان کی تہوار میں جو اندر اس طرح چیزیں رہتی ہیں کہ بھائی اس موقع پر ہم ان کی خوشی میں شریک ہو جاتے ہیں. تو غیروں کے جو تہوارات ہیں, دیوالی ہے, ہیپی دیوالی یا اس طرح کی چیزیں جو رہتی ہیں, تو ہر ایک مسلمان کے لیے یہ بولنا اور اس کے خوشی میں شریک ہونا جائز نہیں ہے. لہذا اگر تقاضا کرتا ہے وقت کا کہ بھائی ہم کو کچھ نہ کچھ بولنا پڑے گا تو آپ خوش رہو, آپ کے بال بچے خوش رہے, اس طرح کے الفاظ مجمل جملے کہہ سکتے ہیں. جو تہوار چل رہا ہے اسی کے نام سے وہ الفاظ نہ دہرائیں. اور اس کے علاوہ شادی وغیرہ میں مبارکباد دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. نمبر 4 ہے برادران وطن کی عام تقریبات اور اپنی عیدوں میں ان کو تحفے تحائف دینا درست ہے. ان کی شادی کے موقع پر تحفے دے سکتے ہیں, اپنی عید کے موقع پر ان کو تحفے دے سکتے ہیں. البتہ مذہبی تہوار کے مواقع سے تحفے تحائف دینے سے بچنا ضروری ہے. البتہ خاص ان کی دیوالی کے اندر ہم کو ان کو تحفے نہیں دینا ہے. ان کی دیوالی یا ان کی جو بھی تہوار ہوتے ہیں اس میں ان کو تحفے ہم کو نہیں دینا ہے, اس سے بچنا چاہیے. لیکن آج کل مانگتے ہیں, زبردستی کر مانگا جاتا ہے, ان کی طرف سے زبردستی تقاضا کیا جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ کچھ رقم کچھ پیسے ان کو دے دیں اور کہا کہ ہم نے آپ کے لیے دیے ہیں, اس کی ذریعے سے جائز چیزیں لے لیں, کھانے پینے کی, یا کسی غریب کو کیا کر دیں کھلا دیں, اس طرح کے کہیں. تو ان کو دینے سے بچنا ہے اور ان سے اس موقع پر لینے سے ہی بچنا ہے. اگر دینے کا مجبوراً تقاضا ہو گیا تو کچھ ان کو رقم وغیرہ دے دیں. ایسی چیز نہ دے دیں کہ بھائی
وہ سب کو مٹھائیاں دے رہا ہے، کیا گویا کہ ہم بھی آپ کے تہوار کے اندر کیا ہے ہم شریک ہیں، تو خاص تہوار سے پہلے کافی پہلے دے دے یا کافی بعد سے دے دے، اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں کر سکتی ہے، تو خاص جو تہوار چلتا ہے اس موقع پر نہ دے۔ برادران وطن کی پوجا ارچنا میں شرکت کی قطعاً گنجائش نہیں ہے، غیر ایمان والے کی جو پوجا وغیرہ ہوتی ہے تو اس میں شرکت نہ کرے، البتہ ان کے تہواروں کے علاوہ ان کی ایسی اجتماعی محفلوں میں شریک ہوا جا سکتا ہے جہاں شرکیہ افعال انجام نہ دیے جاتے ہوں۔ ان کے تہواروں کے علاوہ کا کوئی پروگرام ہے یا شرکیہ کوئی کام نہیں ہے تو وہاں پر شریک ہو سکتے ہیں۔ جہاں پر شرکیہ کام ہوتا ہے، کبھی ان کی گھر کا اوپننگ ہوتی ہے اور اس میں وہ کیا کرتے ہیں، شرک کر رہے ہیں، سب کو گویا کہ پوجا کے اندر شریک کر رہے ہیں، تو ایسے موقع پر ہم شریک نہ ہوں۔ اور اگر شرکیہ کام ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ چلے جاتے ہیں تو بعد میں جانے میں حرج نہیں ہے، خاص اس موقع پر نہ جائیں۔ ایک مسلمان کے لیے برادران وطن کے تہواروں میں دکان لگانا درست نہیں، نیز ایسی جگہوں پر ان کی عبادت کے سامان اگربتی گلال وغیرہ فروخت کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اسپیشل ان کے تہواروں کے موقع پر ایسی دکان لگا رہا ہے جس میں غیروں کی پوجا کی چیزیں سب مل رہی ہیں، غیروں کی پوجا کی سب چیزیں مل رہی ہیں، ان کی تہواروں کے اندر ان کی عبادت کی سب چیزیں مل رہی ہیں، تو خاص اس طرح کی دکان نہ لگائیں۔ ایک چیز ایسی جو اپنی میں لگائیں جو سب استعمال کریں، ایمان والے غیر ایمان والے، اس میں حرج نہیں، خاص ان کی جو چیزیں پوجا کی جاتی ہیں جس کے شرک والے کام کرتے ہیں تو اس سے بچنا چاہیے۔ شمع روشن کرنے میں غیروں کی بہت سے عقائد بنا ہونے کی بنا پر کسی بھی پروگرام کے آغاز میں اس کا روشن کرنا جائز نہیں ہے، کہ بعض ان کے پروگرام کے اندر آگ جلائی جاتی ہے، شمع روشن کرتے ہیں، تو خاص اسی موقع پر ہم اس میں شریک نہ ہو، بلکہ شریک ہی نہ ہو یا کہ دور چل کھڑے ہو جائیں۔ بھائی چارہ اور خیر سگالی کے جذبات سے بوقت ضرورت برادران وطن کے جلوس سے جنازے میں چلنے کی کسی حد تک گنجائش ہو سکتی ہے، البتہ ان کے رسوم میں شریک ہونا اور میت کو جلانا وغیرہ حرام ہے۔ کبھی غیر ایمان والوں کے ہم میت ہوتی ہے ان کے تو ہم چلے جاتے ہیں تو اس کی کیا ہے گنجائش ہے، ان کے جنازے میں جا سکتے ہیں، لیکن جو جلاتے ہیں تو اس موقع پر حاضر نہ ہو، اس لیے کہ ایک انسان کو جلانا ہمارے شریعت میں جائز نہیں ہے، کسی بھی انسان کو ہمارے شریعت میں جلانا کیا ہے جائز نہیں ہے، لہذا اگر وہ جلانے والا کام کر رہے ہیں تو وہاں پر ہم کو کھڑا بھی نہیں ہونا ہے۔ خدمت خلق کے اداروں کو عام رکھا جائے اور برادران وطن کا تعاون صدقات نافلہ و عطیہ سے کیا جائے اور زکوٰۃ واجبہ کو صرف مسلمانوں کے لیے مختص کیا جائے۔ غیر ایمان والوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان کو انٹرسٹ کی رقم اگر غریب ہے تو دے سکتے ہیں، یا ہے کہ صدقہ نافلہ چاہے مالدار ہو چاہے غریب ہو، تو جس طرح نفلی صدقات ہیں جو آدمی روز کا نکالتا ہے تو وہ دے سکتے ہیں۔ تعمیر مساجد و مدارس اور جلسوں وغیرہ کے لیے برادران وطن اگر بلا مطالبہ چندہ دے تو اس کا لینا جائز ہے، البتہ اگر کوئی خدشہ ہو تو لینے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ کوئی غیر ایمان والا مسجد کو چندہ دے رہا ہے، مدرسے کو چندہ دے رہا ہے اور اس کی کمائی 100% 100% یہ حرام کی نہیں ہے، مثلا وہ بینک کا آدمی نہیں ہے، مطلب اس کی ان کی کمائی میں تھوڑا بہت حلال حرام دونوں مکسنگ رہتا ہے تو لے سکتے ہیں، تو کیا کر سکتے ہیں لے سکتے ہیں، البتہ لینے کے اندر اگر وہ ہم سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے مندر کو دے دو، جیسے ہم نے آپ کی مسجد کو دیا تھا تم ہمارے مندر کو بھی چندہ دے دو، تو پھر احتیاط کرنا چاہیے، پھر ایسے صورت میں نہ لیں۔ برادران وطن کے تہواروں کے موقع پر ان کو چندہ دینا جائز نہیں، خاص ابھی ان کے تہوار آئیں گے تو ان کے تہوار کے موقع پر چندہ دینا ان کو جائز نہیں۔ اگر چندہ جبری ہو، زبردستی لیتے ہیں نا دیوالی میں، اس میں زبردستی لیتے ہیں تو تب بھی حسن تدبیر سے ٹال دے، ورنہ حالات کے اعتبار سے اپنے علاقے کے مفتیان کرام سے رجوع کرے کہ ایسے وقت میں ہم کو کیا کرنا چاہیے، زبردستی کیا کرے مانگ رہے تو ان کو کہے کہ بھائی ہمارے اس چندے سے تمہارے گنپتی میں اور یہاں وہاں خرچ نہیں کرنا ہے، تم اس رقم کو دو، ہم تم کو ہدیہ کر رہے، تم کو گفٹ کر رہے، تم اس کے ذریعے سے کھاؤ، کھانا کھلاؤ، دوسروں کو غریبوں کو کھلاؤ، تم اس کے ذریعے سے کھاؤ، تو اس طرح کچھ مجبوراً الفاظ زبان سے نکالیں۔ شرکیہ اقوال و افعال جن تعلیمی اداروں میں ہوتے ہیں وہاں اپنے بچوں کو داخل نہ کریں، اپنے معیاری تعلیم ادارے اسلامی ماحول میں قائم کریں، خصوصاً مسلمان اپنے طور پر لڑکیوں کے لیے مخصوص اسکول قائم کریں، اگر اسلامی ماحول والے تعلیم ادارے نہ ہوں تو اپنے بچوں کو دینی تربیت کی طرف خاص توجہ دیں اور ان کو کسی بھی غیر اسلامی عمل سے دور رہنے کی ہدایت کریں۔ کہ ہمارے بچے غیروں کے اسکول کے اندر پڑھنے جاتے ہیں تو وہاں شرکیہ کام کرواتے ہیں،
ایسے کام ہوتے ہیں جو کیا ہوتے ہیں شرک پر دلالت کرتے ہیں، تو اس سے اپنے بچوں کو بچنے کو کہنا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کسی کوئی سوال تو کر سکتے ہیں۔ باہر وغیرہ جاتے ہیں اور عورت نماز پڑھتے مسجد میں، تو مسجد میں جا سکتے ہیں نماز پڑھنے کو عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا سکتے ہیں، جیسے باہر کی طرف خریدی کے لیے چلیں گے بمبئی وغیرہ کے اندر، تو مسجد کے اندر اوپر کے حصے میں جگہ رہتی ہے عورتوں کی، تو پڑھ سکتے ہیں۔ تو نوز پیس رکھ کر نماز پڑھے تو ہو جائیں گے؟ نوز پیس اگر ایسا ہے لگاتے ہیں، وہاں پر اجنبی لوگ بھی ہیں، دوسرے مرد لوگ بھی ہیں، اور وہ نوز پیس لگا رہی ہیں، تو سجدے میں اس کو ہٹا دیں۔ سجدے میں پیشانی کا ٹکنا کیا ہے ضروری ہے، تو نوز پیس جہاں پر اجنبی لوگ مرد رہتے ہیں تو پہننا یہ ضروری ہوتا ہے، اور جب سجدے میں چلے جائیں گے تو پھر وہ پیشانی سے تھوڑا کپڑا ہٹا دیں گے۔ تو ویسے بھی ان کی پہلی فرقی ہاتھوں تو رہتی ہے، ہاتھوں پہ رہتی ہے، ہاں تو وہ پوری ہٹانا پڑے گی، جب سجدے میں جائیں گے تو پورے ہٹانا پڑے وہ گا۔ بھی ہٹانا پڑے گا۔ پیشانی ٹیکنا ضروری ہے، پیشانی میں سے تھوڑا حصہ ٹیکنا کیا ہے ضروری ہے سجدے میں، صرف اس کے علاوہ ضروری ہے۔